آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دنیا دار نبی نے قدر نبی دا جانن والے تے سوگن وچ مدینے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی کو ٹھریں دے نعرہ علی دا کو ٹھریں دے نعرہ علی دا کو ٹھریں دے نعرہ علی دا جنت پہنچیں دے نعرہ علی دا کو ٹھریں دے کونے منافق کیڑا گھے مومن کونے منافق کیڑا گھے مومن کونے منافق کیڑا گھے مومن کھیڑے کریں دے نعرہ علی دا کو ٹھریں دے نعرہ علی دا کو ٹھریں دے میدان خمتے فرمایا سرور میدان خمتے فرمایا سرور جد میں ہم مولا مولا حیدر خیدان خمتے فرمایا سرور جد میں ہم مولا مولا حیدر حق دو چھکے دے نعرہ علی دا کو ٹھریں تو چھکے دے نعرہ علی دا کو ٹھریں دے اللہ کریم اپنے محبوب دی عظمت دا واسطہ سب علماء حفظہ خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ شاہ الہاشمی الباروی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثناء اللہ باروی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد محبوب عالم باروی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اختر باروی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب جتنے بھی علماء تشریف فرمائیں اللہ حضور دین علیم دا واسطہ سب دی حاضری قبول چھ فرمائے اور حاجی صاحب کو اللہ حیاتی والا بچڑا عطا فرمائے جائیں ویلے میں ٹائم دور لیتا میں غصہ چڑھ ویندہ ہی وقت جائیں ویلے حاجی صاحب دور لیتا میں کھلا ویندی بھی کو کیا کوئی درویش آدمی ہے جلسے اللہ تعالیٰ ساری رات جلسہ شروع رہ بننے اور اللہ رسول اور محبوب دی آل اصحاب دا ذکر تھی دا رہ بننے
بارہ ساڑھے کلویں روٹینے بھی جلسہ لیٹ ہوئے تو وقت عوام اگلی دفعہ نہیں آدھی جلدی ختم کی توجہ تو ذرا ہر بندہ کاروباریوں دے اس لحاظ نال ودائی سے باتیں بھی پرے آلے چھپ بیٹھیں تے نیڑے آلے جڑے نا کبڑی دا بیٹھے چلو میں نہ کھڑی دا اللہ حضور دی محبت دا واسطہ حاجی صاحب کو بچہ عطا فرما قرآن کریم فرقان حمیدی چوتھے سپارے اللہ وحدہ لا شریک فرمائندے واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون تو اللہ کام ہے اللہ رسول دی اطاعت کرنا اللہ وحدہ لا شریک دا کام ہے تھوڑے تے رحم فرما دے اللہ دی اطاعت کرو دے محبوب دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کی توجہ وسارعوا الی مغفرہ تو اگلا کام ہے اللہ دی رحمت طلب کرنا خدا فرمائے وقت میرا کام ہے تو کو معاف کر کے جنت عطا فرما دینا وسارعوا الی مغفرت مراد باب علماء نے لکھے احکام بعض نے لکھا ہے نماز ہے بعض نے لکھا ہے تکبیر اولا ہے بعض نے لکھا ہے ہجرت ہے بعض نے لکھا ہے جہاد ہے بعض نے لکھا ہے توبہ ہے بعض نے لکھا ہے عبادت ہے کہ اللہ فرمائے دینا سارے کموں در تھوڑا کام میں آونا اور میں خدا دا کام میں رحمت دا دریا وساؤں اس محفل دی نسبت جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دینا اگرچہ جو کعبے دے اندر ولادت ہے نا مشہور ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت مشہور ہے بالفرض اگر مولا علی دی ولادت ہے بھی صحیح کعبے تو یہ نہیں ہے کہ کعبے دی وجہ کل مولا علی دی ولادت اگر کعبے چھے تو اس وجہ کل مولا علی دی عزت مقام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک عزت والا وہ ہے جڑا متقی ہے انہوں دی عزت جو ہے وہ محبوب کریم دی محبت اور محبوب دے چہرے انور اور اسلام دی وجہ کو ہے حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ جو 120 سال دی عمر پاون والی ہستی 60 سال اسلام میں چراون والی ہستی فرمایا انہوں دی ولادت کعبے اور حضرت حکیم مجمع الزوائد دیچے کہ او جنا اتنے سخی آئیں کہ دو بندے آوڑے پتہ کریں دے بھئی کوئی بندہ دو بندے ساکو دو ڈاچیاں ضرورت ہیں جڑا اللہ واسطے ساکو دو ڈاچیاں گن دے گیا سارا لوگوں حضرت حکیم دبوہ لکھا ہے بھی یہ جنا ڈاٹا سخی ہے لہذا ایک کو کوئی ڈاچیاں گندش وہ انتظار اچپائے گئے بس آپ دی عادت آپ سوٹی آسا ہوتے رکھ دیں اور نال دو نوکر بھی ہوندے اور جائیں ویلے آپ آندے پہ ہوندے ہیں تو بعد اوقات کپڑے پہ ہوندے ہیں نا یہ سٹب نے راہ دے تو کہ کپڑا پی ہویا قرآنہ تو آپ اس سوٹی دنالوں کو چاہ کے چھنڈکیں دیں اگر وہ ضرورتی ہوئے تو وقت اپنے نوکروں کو آدھیں سوال کے رکھو تاکہ کوئی غریب مسکین آوے تو اس سے کپڑے چکو بند کے اناج دے چھڑائے تھے سامان دے چھڑائے وہ بندے بیٹھے نے انتظار بھی حضرت حکیم آمین تو اساں ڈاچیاں دا سوال کرو آپ آندے پہن سامنے جگہ اس دے ہوتے کوئی چیزاں جی میں پہیاں ہوندی ہیں راہ دے ہوتے ایمی آلی کپڑا پیا چھوٹا دے دا تو آپ نے اس کپڑے کو تے چایا چھنڈکا تے نوکروں کو فرمایا بھی یہ کپڑا سنبھال کے رکھو او ہیک بے کو عدب ہے اوہ اللہ وعدہ لا شریک دی توحید بیان کرن والے فرمایا حضرت حکیم دی شان دے محبوب دی عظمت دے ترانے گانے اور او بندہ بے کو عدب ہے یارا تو کیا جائے بندے کو لگینا ہے جیڑا آپ کپڑے محلے چاہدہ ودے رہا تھوں احسانو کیسے دے دو جا دے اللہ دا بندہ تھوڑا جیا صبر تا گھر دیکھن جانے کو قریب تا ہمانڈے والے دیں تو پہلے اسا کہ یار جیڑا آپ بندہ کپڑا چاہدے چھنڈ کا پرانا کپڑا بھی آئی کھراتی اپنے نوکر کو آدن کے سنبھال کے رکھو جیڑا آپ کپڑے ایسی حالت والی چاہ کے سنبھال کے رکھے ہو سانو کیا دیکھ یادہ ساتھی میں ٹائم بیٹھے ہیں جناب وقت کافی گزر گئے پتہ نہیں کاشے ملے نہ ملو سکے یار صبر کر جب آپ آئے تو فرمایا ہاں کی نہیں آئے انہیں کہ حضور اساں غریب ہیں یادہ ساکڑو ڈاچیاں چاہی دیئے آپ نے فرمایا او اچھا فلانی جگہ دوتے منڈی ہے لاچیاں دی او میں تو ڈاچیاں گھن کے لے ماں اتھے جگہ تے پہنچے جو اعلیٰ ترین ڈاچیاں جیڑی ہاں ڈاچیاں انہاں دو بندہ نے پسند کی دیا حضرت حکیم نے او بھی گھن کے دی دیا اور بات اکنے نوکر کو فرمایا دوتے اناج پانی شربت یہی دے ہوتے جڑا کپڑا چاہیا سے جتنا اس کپڑے دے ویچ اناج آندہ انہاں مسافرہ وہ بھی خدا دے راہ تے دے دو پھر جائیں ویلے انہاں کی دا تو پھر آدھے پہن اللہ دی قسمیں اگر آئی دے دور دا سخی جانا دیکھنا ہے تو حضرت حکیم کو لے کو وجہ ہے کہ کعبے دے اندر انہوں دی ولادت تھا
اگر کعبے دے وچ ولادت ہے تو عزت مصطفیٰ کریم دے چہرے دی وجہ کو، عزت ہے حضور دی وجہ کو، عزت ہے محبت مصطفیٰ دی وجہ کو۔ باقی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ایسی ہستیاں ہیں، ایسی عظیم ہستیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جائے جانے جو نبی پاک علیہ السلام دے پتریر بھی ہیں، شگرد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جائے جانے آدم فرمایا ایمیں محسوس تھیندا کہ 9 حصے اللہ نے علم ہک مولا علی کو عطا فرما دیتا ہوئے، اور جب کوئی مسئلہ درپیش آوے، جب مولا علی مسئلہ دسا دے میں نا تو پھر فرمایا کئی گنجائش بھی نارا دی کہیں کل مسئلہ پچھڑ دی، بلکہ عثمان غنی دا دورہ یا حضرت عمر پاک دا دورہ جب بھی عورت دے 6 مہینہ دا بچہ دنیا تے آیا اور مسئلہ حضرت عمر پاک کو لیا عثمان غنی دا دورہ آیا تو حضرت علی کو صدا کیا، آپ نے فرمایا وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ یا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُ 30 شہرہ، یہ آیت طیبہ پڑھی اور فیصلہ فرمایا جو 6 مہینہ دا بچہ بالکل اسے عورت اور اس دے باپ دا ہے، یعنی قرآن بھی پڑھ دے گئے تھے، مسئلہ حل بھی فرمائے دے گئے۔ فرمایا جب عمر پاک یا عثمان غنی دا دورہ یعنی یہ جی مسئلہ آویا تو صدیں دے حضرت مولا علی شیر خدا دی ذات کو آئے۔ مسئلہ ایسی عظیم ہستی ہے، اگر خدا نہ کرے ایسا معاملہ ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ تو نبی پاک دی حدیث پاک ہے نا کہ قرب قیامت فتنے آسے، ہی میں تسبیح چو دھاگا ٹوٹے تے مڑکا ڈھاندا ہی میں فتنے آسے۔ اور آقا کریم فرمائے ایک دور ایسا بھی آسی کہ میری امت دا زمین تے اتنے راونا بہتر ہے، ایک اگر ایسا دور آوے تو پھر تلے بہتر ہے۔ فرمائے جب حاکم آونے نیکوکار آوے مشورے نہ، تریجہ فرمایا جب امیر لوگ سخی تھی ونجن تو تھوڑا اتنے رہنا بہتر ہے۔ فرمایا جب حاکم بدکار ہوئے اور مشورے نال نہ آوے یا عورت دی حکمرانی آوے پھر فرمایا تلے بہتر ہے۔ کیا معاملہ؟ فرمایا ایسے عظیم ہستی ہیں، حضرت مولا علی دی ذات، عمر پاک دی ذات، یہ تو آج عجیب دور آ گئے نا کہ جناب علی شان کوئی خطیب آئے، کوئی مولوی آئے، اول تو کوئی نیکی دا کم کریں دا پہ تو کہیں نو پچ دل، یہ حاجی صاحب غریب بندے، دنیا گالی سویرے بھی کرے کیا کیتے اور کیا مسئلہ کیا نہ بندے اتنے ہیں کہ بلا جو ایڈے دیندار اور ایڈے اہل بیت نال عشق آوے تو 4 دیاڑے پہلے تو سا محفل جا کرائی ہوئے ہی غریب کریں دا پہلے لہذا اس تے تانگ نہیں ہونا چاہیے، بندہ کوئی آوے تے بھامے نہ آوے، بھامے ایک بندے ہی بیٹھا ہوئے، اللہ رسول دا ذکر ہی نہ بندہ دا محتاج نہیں ہے، جتھے انہاں دے ذکر دی محفل سج میں دیئے اللہ دی رحمت دا نزول تھیما لگ میں دے، یہ جنت دے کیانے پڑھ میں دے جتھا اللہ رسول دا ذکر تھی دا بھی ہو۔ ایسی ہستیاں ہیں کہ جب حضرت مولا علی دی امہ دا وصال تھیا، حضرت اسامہ، حضرت عمر پاک، حضرت حریرہ پاک، ایک حضرت حبشی غلام ہے، یہ 4 بندے مولا علی دی امہ دی قبر کھٹن والے ہیں، اور امہ پاک حضرت علی دی وہ ہیں، جہاں دے وقت جبرائیل پہلے در کھا گئے کہ یہ جنتین، ایک حضور نے چادر بھی عطا فرمائی، خود نبی پاک علیہ السلام انہاں دے قبر انور دے اندر بھی ستے۔ میں پوچھنا چاہنا علی دی ماں دی قبر کھٹن والا حضرت عمر پاک دی ذات ہیں، علی تو بندہ غیرت مند تو ہے یا مولا علی ہاں؟ اگر عمر پاک اور حضرت علی دا ایسا مسئلہ ہوندہ تو دشمن کو قبرہ نہیں کھٹی دیاں رہا دیاں، اپنے یارہ کو قبرہ کھٹی دیاں رہا دیاں۔ عمر تے حضرت علی پاک دی ایسے محبت ہے کہ علی دی ماں دی قبر کھٹن والی حضرت عمر پاک فاروق دی ذات ہے۔ اگلی گال سنو مزے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ کہیں انہاں دی شان، کہیں انہاں دی عظمت آکے دشے فرمایا کہ اس تو المستدرک علی صحیحین جو حدیث پاک ہے، اس تو بندی اہل بیت دی شان واسطے کیا حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اگر ایک بندہ عرب دی دھرتی تے مقام صافنا بینہ رکنی والمقام مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اچ بیٹھے فَسَلَّمَ سَامَ نمازیں پڑھتا بیٹھے، روزیں رکھتا بیٹھے، ثم لقی اللہ فرمایا اگر اس دے جب خدا نال ملاقات کرے وہ مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار فرمایا اگر اس دے دلی اہل بیت دا بغض ہے تو سیدھا جہنم ہے سی، حالانکہ کعبے نال بیٹھے، حجر اسود نو چمدا بیٹھے، نمازاں پڑھدا بیٹھے، روزے رکھدا بیٹھے، حج کریندا بیٹھے، زکاتاں دیندا بیٹھے، سارا کچھ معاملے نیکی والے کریندا بیٹھے، لیکن وجہ کیا ہے کہ دلی اہل بیت دا بغض ہے، ہمیں کعبے موئے پھر بھی
جہنمی ہیں بھامے ریت دے ٹبے تے کہیں دھرتی تے مرے اہل بیت اور حضور دی ہر نسبت دی محبت واسے بھامے مرے کعبے تے بھامے مرے پاکستان دے ٹبے تے فرمایا جنتی ہے کعبے مرے تے اہل بیت دا پیار نیست وہ جہنمی ہے جو جائیں بیلے اہل بیت دی اتنی محبت ضروری ہے دسو یہ حدیثاں تیدے محبلے تک پہلے پہنچی ہیں یا محمد کریم دے صحابہ نے پہلے سوڑی آئے انہوں دے بات سیر و علامین و بلاچ امام حسین جی جامع ہستیاں دیا ہے امام حسین جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات فرمایا حضرت امام حسین دے قدمین شریفین تے جو مٹی لگی کھڑیا فرمایا حضرت ابو ہریرہ پاک اپنی چادر یا اپنے کپڑے اپنی چادر دے نال حضرت امام حسین دے قدمہ علی مٹی کو صاحب بیٹھے کریں دیں میں پوچھتا جڑا ابو ہریرہ امام حسین دے قدمہ تے چھڑی مٹی بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ امام حسین دی ذات نال کتنی محبت کریں دے اس کیا شاہ کو پڑھایا گیا کیا سمجھایا گیا کیسی ہستی آئیں حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنن کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو جانے آوڑے انہاں کا 9 بندے انہاں کے ساتھ یہ علیحدہ گال سنو آپ نے فرمایا میں سن دا آپ فرمایا گال ہی دا تو نہیں پتہ لگ چلا حضرت عمر بن میمون آدھیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنا کپڑا چھڑکیں دیا تے دا گالیاں اپنے فرمایا تو سا اس ہستی تے گال کریں دیو کہ جیڑی ہستی واسطے نبی پاک فرمایا کل میں جھنڈا اٹھے ہتھے دے جیڑا خدا میں پیار ہے میں محمد مصطفیٰ کوئی پیار ہے نبی پاک دی دھی دیں دے گھر دے اندر ہوئے حسن حسین جائے جائیں دے جائے ہوئے فرمایا یاد رکھائے جیڑا سورت توبہ دا پیغام گھن کے مکے بنے اتنی گالی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے دے مینن اور مولا علی دے بارے آتے مینن فرمایا یاد رکھو یہ حضرت مولا علی دی جو عظمت ہا یہ پچھڑی ہے تو انہاں کل پچھو جائیں برائے راست نبی پاک دے منہ دے وچوں سیدہ زہرا پاک دیاں شانیں سن دے رہ گئے اور مولا علی دے محبت ترانے سن دے رہ گئے اور نبی دی امت تک ہم پیغام پہنچائیں دے رہ گئے حضرت انس پاک کیا دن اللہ اکبر کبیرا نبی دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آؤ فرمائنے میں بیماران تکلیفا قربان تھیواں جنا نبی دے غلامانو تکلیف ہویا حضرت جابر کل پچھو فرمایا اللہ دی قسمیں جائیں بلے کوئی نبی دے غلامانو تکلیف ہویا فرمایا حضور دی رات تشریف گھنا مینا اپنے بیمار غلام دی پچھنی تیامینا حضرت جابر دل میں نو تکلیفاں اتنی دیر گزریے میرے حضور دی ذات آئے میں وراثت متعلق مسئلہ پوچھا میرے حضور دی ذات خاموش ہو گئے صحابہ کرام دن اللہ دی قسمیں یعنی حضور دی ذات خاموش ہوئے نا فرمایا سکو پتہ لگویں دا جو رب دے قرآن نازل تھیون والا ہے فرمایا جائے بلے میں دھیاں تے پتران دے متعلق مسئلہ پوچھا اور میں حضور دی ذات خاموش ہوئے اللہ نے قرآن دی آیت کو نازل فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا رب کعبہ دی قسمیں یہ بلے حضور دی ذات بولنا وطوی خدا دا پیغام دا فرمایا حضور دی ذات چپ کرنا سمجھ میں دیا سے یار دے سینے تے قرآن نازل تھیون والا سونا بولے تے بڑان سپارے میرے آقا وفادار ویکھو سونا بولے تے بڑان سپارے گفتار ویکھو سوہنا بولے تے بڑھن سپارے میرے آقا یہ گفتار ویکھو ویریان تعریف کی تھی میرے آقا کردار ویکھو مست اکھیاں توارا ستارے
انگلی دے مردا اشارے مست اکھیاں تمہارا ستارے چنوی انگلی دے مردا اشارے مسکراوے کہ چاند کھلارے اون دے چہرے یا انوار ویکھو مسکراوے کہ چاند کھلارے اون دے چہرے دا انوار ویکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں میں بیمار ہویا منی پچھڑی تے محمد بن حجاج آیا آدن جائیں ویلے پچھنی تے آیا مولا علی دے بارے لفظ لائے میں نوکر کو آنکھا یارا ایویں کریا ٹیک لا کے بلھاویا میں نو جواب دیوا میں نو بلھایا گیا فرمایا محمد بن حجاجا یاد رکھ ہکلی آڑا شبی آیا حضور دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آئی پرندہ گھل کے آئی پرندہ بھول کے آئی گوشت بنا کے آئی آدھی یا رسول اللہ اے پرندے دا گوشت بنایا تھوڑی بارگاہ وستے گھنایا آقا کریم نے فرمایا انس جی آقا فرمایا یاد رکھ دروازے تے کھڑو میں محمد کریم دعا پیا مگدا آدن یا رسول اللہ کیڑی دعا آدن یا اللہ او بندہ اج میرے نال کھاونے واسطے بھیج جیڑا تین نال بھی پیار کریں دا ہوئے تیرے محمد یار نال بھی پیار کریں دا ہوئے میں نبی تے تو خدا دی ذات میں اس نال پیار کرے فرمایا اللہ دی قسمیں دروازے تے کھڑو گیاں دل دے اندر آدا اللہ ایسا موقع بنا بیا کوئی انصار دے وچوں آویا تھوڑی دیر گزری ہے مولا علی دی ذات آئے فرمایا حضور دے بارے پوچھا میں کہ علی ایویں کروا تھوڑی دیر صبر کروا حضور مصروف فرمایا علی پاک ول گئے ول تھوڑی دیر بعد آئے ول میں جملہ لایا ول تھوڑی دیر بعد آئے عدل میں اندر ولن دیتے حضور دلات تشریف فرمائیں آقا کریم نے فرمایا علی جی حضور فرمایا لیٹ آئے ہو عدل یا رسول اللہ میں دروازے تے آدم انس یا گالا دیں حضرت انس عدل اللہ دی قسمیں میں دل کوئی بغل نہ کہے ہستی دا اتنے واسطے عالم و سالم اس وجہ کو فرمایا میں بلند ہام کے علی دی شام تا ورال ورائے کوئی انصاری آدمی آویا آدن اللہ دی قسمیں جائیں بلے میں ابن حجاج نو یہ گال سنائی وادن آنسا اے گال سا جائیں بلے یہ واقعہ پیش آیا اکھوں دنال دے درائے گئے آدن اللہ دی قسمیں میں اکھوں دنال دے درائے گیا ابن حجاج آدن آنسا والقسم جمع احمدہ کوئی بندہ گر علی دے بارے نہ دے با جملے علیہ سی اے جئی صدا دے سان جو ساری زندگی یاد رکھ سی اللہ دی قسمیں علی دی محبت در سامان والے علی دی عظمت ترانے گاون والے فرمایا علی واسطے جو حضور نے کریم جملے آلائے فرمایا امت تک پہنچاوان والے وہ صحاب محمد آئیں جڑے علی نال پیار بھی کریں دے آئیں تے علی دی عزت ترانے بھی گاں دے آئیں کیسا ونزی محبت کیسا پیار اللہ اکبر فرمایا علی پاک دی ہستی ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے فتح و رضیت فرمایا کہ حضرت صدیق پاک نبی پاک کو آئے تو حضور دی ذات کو علی کھڑیاں تو نبی پاک تبھی بھر پی حضرت صدیق نو چمائے قربان تھی ممنہ دے رخساراں تو جب حضور چمہ اس فرمایا حضور دی ذات نے چمائے اللہ آج ایک بندہ میں قوادہ پیا کہ یہ جو میں نک چاہی کھڑا نا یہ میں توفہ تھی کتو دی فلانی تھا تھی اچھا اس دی عزت کے اسا کہ اس دی عزت ہے بھی جن دی انگلی چویا ہو جنگ تھی کیوں اس وجہ کل کہ حسین دے روزے نال بس تھی اور
ٹھیک ہے بھائی امام حسین دے روزے نال مستی ہے تو لکھاں سلام، پر انہاں جسمہ کو سلام نہ کرو جڑے حضور دے روزے دے نال سمٹ کے حضور دے نال قبر ہی حضور دے نال ساری زندگی گزار گر امام حسین دے روزے نال مستی من والا جو نگ ہے وہ جڑا پاوے چا جنتی تھی سکتا ہے، تو جڑے حضور دے روزے چ نال ستے پہ انہاں دیاں شاناں کو جان دیو کیا مقام۔ یہ اہل سنت کو حدیث یاد ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور حضور پاک نے حضرت عثمان دے بارے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ مشکاتی چے کہ حضرت صدیق اکبر دے بارے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ یہ کیسا انداز ہے، ایسی ہستیاں اے معاملہ اے معاملہ اے معاملہ اے معاملہ، فرمایا اللہ دی قسم کیسا معاملہ، رب دا قرآن پڑھو انہاں ہستیاں دے تذکرے پڑھو، جب انہاں دی دید اٹھی دیا تو سامنے محبوب کریم دا چہرہ ہوتا، میرے محبوب دی نگاہ کرم اٹھی چیا تو سامنے اصحاب اور اہل بیت دے چہرے ہوندے ہیں، بھلا انہاں دے ایمان کو ناپا تولا جا سکتا، جن دی نیکیاں دی تعداد ستارہ تو بات ہوئے، جنیاں ساریاں نیکیاں ہک پاسے تے غار والی صدیق دی ہکا نیکی ہک پاسے، بھلا ایک کوئی ترکڑیاں تے لامڑ کیا پتا، بس مفتا کلمہ مل گئے پڑھتے پہ ہیں، نہ جان لگی ہے نہ مال لگ گئے نہ اولاد لگی ہے، کوئی خارج تو تھیا کو نہیں، لہذا ہون دین دیاں مذاقاں ودائی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، انہاں لوگاں دیاں قربانیاں دیکھو، حضرت جابر پاک کو دیکھو، حضرت خبیب کو دیکھو، حضرت خباب کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو، حضرت صدیق پاک کو دیکھو، حضرت حسین کو دیکھو، فرمایا یہ تو ہون قریب ان قریب جی دے رہوں یا مر ونوں، یہ کہ دور آمن والے کچھ مخلوق پیدا تھی گئی ہے کہ جڑے آدھن حسین پاک شہید تھے تو نال نماز بھی شہید تھی، کتوں بڑا کہیں دا شہید، اور سارے لوگوں نے اگر یہ گال کوئی بدبخت جاہل آدھا ہی ہے یہ ہی میں پلے کو پہنن چاہ جی میں اللہ اکبر سونا پلے بندہ سنبھال کے ودے بٹھائے نہ پڑے، ٹھیک ہے بھائی امام حسین شہید تھی گئے، معاذ اللہ تو نال نماز بھی شہید تھی گئی، جب نبی پاک دا وصال ہویا تو نماز نہ لگی بہنے یاد امت واسطے نماز کیوں وابکا، اچھا امام حسین دی شہادت نال جو نماز نال معاف تھی گئی ہیں تو حضرت امام سجاد ساری زندگی نمازہ کیوں ادا کریں دے رہے، کیسا انداز ہے اس وجہ کو یہ دین تو دوری ہے، فرمایا نبی دا غلام وہ ہے قیامت تک کافر اور ایماندار دے درمیانی جو بننا ہے وہ نماز ہے، نماز ایمان اللہ جانا کہیں نہیں چھوڑیں دا جان کچھ، یہ کیسا انداز ہے کہ نمازہ معاف، حج معاف، زکاتہ معاف، روزے سرگر تے ویڑے دی خاطر معاف دیگر لچنا بندہ اکلو میں نکل وینا کیوں جانے سرگر دی باڑ چاہیں دیئے چھے، بس یہ سادے ایمان پختہ رہ گئے، او دور دیکھو دور یا بدر دا مقامہ 17 ماہ رمضان کیسی شدت دی گرمی آ، کھنجوران دے چند دانے، 8 تلواراں، چند سواریاں، 313 اڑے 900 یا 1000، لیکن حضرت سعادہ دن حضوریت تو بدر سامنے کھڑے، اجازت دے تو سمندران دے اندر گھوڑا نہیں چھلانگا مرا ہے، کیسا انداز ہے انہاں دی، اے ہستیاں بھی ناپیاں تولیاں جا سکتا، اے کہیں بڑا ہے تے کو ایسا انداز والا کہ ترکڑی لا کے تول یہ فلاں ہاں یہ فلاں، اگلی گال سنو یاد رکھو، مولا اہل بیت دی شان ورال ورا، ہر ہی ہستی دی شان ورال ورا ہے، فرمایا مولا علی دا علم دیکھو، علم تے گال سنو وقت اگلی گال کر کے ختم گئے، مولا علی دا علم دیکھو، یہ کنز العمال دی غالباً 5ویں جلد، فرمایا کہ علی پاکل جب 2 بندے آئے فیصلہ کیا جو روٹیاں کھوا کے ہیں ہی کل 3 روٹیاں ہی کل 5 روٹیاں، روٹیاں جب کھاون لگے تو لال مہمان آگیا، روٹیاں کھوائیاں اس نے 8 درہم چلیتے تو اس 3 روٹیاں والے کو 3 ملے، 5 والے کو 5، تو وہ 3 آلادہ نہیں میڈیاں تو 4 ہوئے، زیادہ نصف عدیت گنوا، 4 تو گنے اور 4 میں گنا، تو فیصلہ مولا علی شیر خدا دی بارگاہ چھے، آپ نے 3 آلے کو آکھا جو 3 ملدن ٹھیک ان قبول چکر ورنہ تیدہ بڑھتا ہی کو ہے، اس نے کہا سبحان اللہ یہ میرا ہکی میں بڑھ گئے، میں تا 4 گھنوان تو سا 3 دے بجائے ہکا دیو، فرمایا میاں دیکھ 5 اس دیاں روٹیاں 3 تیجین 8 دے اگر 3 ٹکڑے کرو ہک روٹی دے تو 8 تریاں 24 بڑھ دیں، 24 دے بھی بندے کل کھامن آلے 3 آوے، زہری گالے 3 آوے، 3 دو تے 24 ٹکڑے تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے تو سا کھا گئے ہو، 8 اس کھا دیں، 8 تائیں کھا دیں، 8 تیرے مہمان کھا دیں، جبکہ تیریاں 3 روٹیاں دے ٹکڑے ہی نہ اٹھائیں، 8 تا آپ کھا گئے،
آیا تو ہی کو مہمان کوئی گئی اس دے 5 ہیں 15 ہاں بن گئے 15 چو 8 مہمان کھا گئے فرمایا باقی 7 بچ گئے فرمایا جو 8 دین 7 اوکو ڈہی سے ایک تینو ڈہی سی وہ ایک بھی گدی ویندے تو آدھے اللہ دی قسم میں راضیاں جو علی نے فیصلہ کیتا ہے یہ برحقہ یہ حقہ میرا دل بھی مطمئن تھے میں نے سکون ہی آگئے ترائے دا بدلہ گدی ہی کو ویندے بل ویندے خوش پائے کیوں اس وجہ کل جو فیصلہ مولا علی دا حقہ کیسی ہستیاں ان ہستیاں یہ انداز ہی آج دے دوری چا بنایا گیا ایسا لڑائی ہوگی ایسا معاملہ ہوگی ایسا معاملہ ہوگی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کیوں شہید ٹھایا حضرت علی پاک نے تو حضرت طلحہ تو مٹی ہٹا کے فرمایا طلحہ کہاں 20 سال پہلے موت ہو گئی ہویا یہ انداز ہے انہوں نے ہستیاں دی محبت دے فرمایا کیا سمجھ کے رکھا ہے اگر انہیں ہستیاں کو پڑھنا ہے آج یوم نشال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کائیں ہستی دے بارے چاہے اصحاب ہے چاہے آلے بیت ہے اگر میرے پیو واسطے اشال ثواب جائے دے تو نبی دے غلام واسطے جائے دے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی ہوئے اہل بیت دا کوئی فرض ہوئے اور کہیں دی خوشی وقت کوئی پکایا بنیے تو اہل سنت دے نزدیک یہ جائز نہیں ہے فرمایا یہ حضرت امیر معاویہ دا رسال پاک لکھاں کروڑا خرچے کرو چاول پکاؤ مٹھا پکاؤ نبی دی امت کو کھلا دو یہ اشال ثواب اور ہستی ایسی ہاں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں مشکات اٹھا کے دیکھ ترمذی شریف حدیث اٹھا کے دیکھ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھ داتا علی حجویری کو دیکھو تو کشف المحجوب پڑھ غوث پاک دا قیدہ دیکھو غنیت الطالبین پڑھ امام جامی دا دیکھو تو شواہد النبوہ پڑھ فرمایا مجدد الفیسانی دی مکتوبات شریف پڑھ فرمایا اللہ دی قسم ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا آئے عبداللہ ابن مبارک کیا تھارے نزدیک امیر معاویہ دی شان زیادہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دی فرمایا یاد رکھو امیر معاویہ صحابی ہے عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی ساری زندگی حکمہ سے کہ محمد غلام دہی کو صحابی شان حکمہ سے یعنی جلوہ مصطفیٰ لٹھا ہے بلکہ فرمایا انہاں دے جو گھوڑے دی نک دے اندر خاک ہے نا فرمایا او بھی ورال ورا ہے کیوں اس وجہ کل کہ تیڑی میری غوث کتب عبدال سارا دی زندگی حکمہ سے یہ صحابی رسول جو ایک منٹ سم گئے نا اس منٹ دی شان حکمہ سے کیونکہ انہاں جلوہ مصطفیٰ لٹھا حضرت عبداللہ ابن عباس دی ہستی کو پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس دی ہستی کو انہاں آکھن لگی حضور یہ حضرت امیر معاویہ دے بارے کیا دے حدیث بات یہ تو بھی تردیق رکعت پڑھتے ہیں فرمایا یاد رکھا ہے امیر معاویہ دے بارے گال نہ کرے یہ فقیہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ پاک نو ریٹا تو فرمایا ام حبیبہ اس نال پیار ہے حضور جو بھیرا جو ہے پیار نہیں ہے پیار ہی ہے فرمایا چھڑا تے کو پیار نہیں اس نال رب پیار ہی کریں دے وہ رسول محمد مصطفیٰ ہی پیار ہے امام حسین دے آئے ہوئے توفے کو اپنا مالا امام حسن دی ہستی امام حسن دی ہستی جائیں دا چہرہ دیکھ کے حضور دیا یادہ تازہ تھی دیا ہے کیا سمجھ کر رکھا امام حسین کیا امام حسن کہ فقط انہ دے نا دی شہادت دے لوڑے تے پیسے یا لنگر کھامر دے نا امام حسین دی محبت نہیں ہے امام حسین ہوہا فرمایا جائیں بیلے حضرت عمر پاک دے سامنے آئے عمر پاک نے حضرت امام حسین دا حق جا کے اپنے سر تے رکھا فرمایا اللہ دی قسم حسین جیڑے سادے سیران تے بال کھڑے نا اے بھی تائیں حسین دا صدقے کھڑے کیا پوچھو میرے حسین دی شان کیا کیسی محبت ہے نہ لوگ حضرت صدیق اکبر پاک دا قیدہ دے فرمایا اگر میرا سارا خاندان ایک پاس اس وجہ کو حضرت حسین بن حضیر فرمائے دیں فرمایا جب یہ تیمم دی آیت نازل تھی نا فتیمم سعیدن طیبا وہ جو ہار والا لمبا چوڑا واقعی ہے فرمایا جب ہار اڑ دے تلے لدانا حضرت امی شباب تو حضرت حسین فرمایا لوگوں یاد رکھو حضرت امی شباب دی جھولی چ میرے حضور دا سارا اور صدیق پاک نے لوگوں نے آپ کو تمہاری بیٹی دا ہار گم تھی گئے اور پانی تو ملدا نہیں پیا لہذا نماز دی ٹائم تھیون والا ہے ہن کیا کرے حضرت صدیق پاک حضرت امی عائشہ کول پا گئے تو آپ فرمائیں ابے حضور نے جو میں نال الایا لیکن میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دی تھی کیوں فرمایا جان تو دے دے سان لیکن میں اپنے یار دے آرامی خلل نامہ دے جتھے یہ دھیا غار حضرت صدیق اکبر ہے فرمایا ناگ مارنا بھی جتنے مار سکتے ہیں لیکن صدیق دیاں دعاواں یہ ہیں کہ میری دھی ہوئے اور میرے محبوب دے نکاح ہوئے میری خواہشیہ کہ مال میرے ہوئے قدم میرے یار دے ہوئے میری خواہشیہ کہ دید میری ہوئے اور چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے جب میں چہرہ
مصطفیٰ دے دید میں دیئے تو عشق اور محبت دے یہ تقاضے یہ گھڑیاں ہیں فرمائی دے نانگ لنگ مارن آ گئے انہیں یار دا چہرہ سامنے آ فرمایا نام تو لنگ مریندہ رہا سے لیکن صدیق دیدہ اپنے یار دے چہرے تو نہیں ہٹا سکتا یہ محبت فرمایا حضرت حسین نے اعلان کی تھا فرمایا لوگو ابو بکر دے گھرانے دا کیڑا کیڑا احسان لے سو یہ عائشہ دا احسان تو ہے جہاں دے صدقے یہ تمام دی آیت میں لیے صاحب کیا سمجھ کر آپ اترکڑیاں لائیوں یہ تولا ہو یہ انداز ہے یہ انداز بہرحال فرمایا یاد رکھو حضرت علیہ رحمہ فرمایا جب حضرت علی آئے وہ تو صدیق آئے نا جو صفحہ نمبر 611 تھے اور جو صفحہ نمبر 610 تھے وہ یہ روایت فرمایا جب حضرت علی نبی پاک کے سامنے آئے تو حضور چم کے فرمایا میرا باپ تے تو قربان تھی وے علی یہ حضور دی محبت حضرت علی شیر خدا دینا فرمایا میرا باپ تے تو قربان اور حضرت علی جب صدیق اکبر کو چمدہ ڈٹھا کہ حضور نے صدیق نو چمائے تو حضرت علی کا حضور صدیق اتنا پیارا لگتا ہے کہ تسا چم دے ہو فرمایا علی جی میں میری قدر ہے نا خدا دی بارگاہ میری قدر کتنی ہے جان دے ہو حضور ورا الورا ہے فرمایا میں تو پوچھ دے ہو نا تو صدیق دی قدر میں دے سامنے ہی میں فرمایا اللہ دی قسم ہے یہ میں خدا دی بارگاہ میری قدر ہے یعنی ورال ورا پوری کائنات نالو محبوب ترین ہستی جیڑی ہے فرمایا نبی پاک ہن خدا دی بارگاہ فرمایا سارے صحابہ جو فرمایا محبوب ترین جو ہستی ہیں اور پیاری ہستی ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء ہستی ہیں اور نبی پاک دی زہری زندگی چ نمازاں پڑھاون والی ہستی ہیں اور دے بارے حضور فرمائے دے شان کل بروز قیامت خدا لے سی فرمایا یاد رکھ علی فرمایا اگر پوچھنا میں نبی کل کے حضرت صدیق دی قدر کیا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم صدیق دی قدر میں محمد دلی شبوں یاد حضور چم دے کر اور علی پاک نے فرمایا میرے باپ تو قربان ہو اور حضرت عثمان غنی کو تھمی بھری باقاعدہ تھا جب دو دو کھڑے کیتے نا تو 7ویں حضرت عثمان غنی بچے 8ویں حضور دی تھا ایویں حضور نے تھبی بھری اور تھبی بھر کے فرمایا لوگوں انت ولی فی الدنیا والآخرہ فرمایا عثمان میرا دنیا تے ویر ہے کل بروز قیامت میں محمد دا ولی ہو سی میرا یار ہو سی علی اتھے ہی میرا ویر ہو اتھے ہی میرا ویر ہو سی صدیق اتھے ہی میرے نال کل بروز قیامت بھی میرے نال ہو سی یہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں یار کیسی شان ہے انہا لوگا انہا ساری ہستیاں دا تذکر حضرت غوث پاک دی ہستی کو پڑھ کے لے کہ غوث پاک فرمایا یاد رکھا ہے اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ دا تانا نہ مرا ہے ورنہ خدا ذلیل کر کے موت نشے ہے جو کہیں مسلمان کو اگر وہ توبہ کریں تو پھر توبہ دا تانا دے اس حضرت غوث عبدالقادر گیلانی دا کیدا ہے فرمایا یاد رکھا ہے نبی پاک دے صحاب دی بھی قدر کرائے محمد یا اولاد دی بھی قدر کرائے اس وجہ کل جو ساریاں زندگیاں حکمہ سے تے صحابی رسول اللہ لمحہ حکمہ سے فرمایا اللہ دی قسمیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا یقیدہ ہی ہوا فرمایا داتا علی حجویری دا قیدہ ہی ہوا غوث پاک دا قیدہ ہی ہوا فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی ہستی بھی آدھی ہیں فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو قیدہ نہ کھائیے فقیہن اور امام حسن جائیں ویلے صلح کی تھی تو یہ بندہ خود یار گھر بائے کے سوچ سکتے کیا معاذ اللہ نکلے کفر نہ باشد کیا حضرت امام حسن نے کیا کافر نہ صلح کی تھی قیدہ نہ صلح کی اگر یزید واسطے امام حسین تلوار اٹھا سکتے تو زہرہ دا دودھ پیمن والا حضرت حسن بھی تو تلوار اٹھا سکتا لیکن ایک گل یاد رکھائی تھیں آکے ڈنڈی کوئی نہ مارے کہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کے تے یزید کتے نو آنکھو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہی جی اپنی جگہ تے صحابی رسول ہن جنتی ہن اور وہ پلیت راسی اور قیامت دیہاڑی پلیت فرمایا وہ جہنمی ہاں جہنمی ہے جہنمی ہو سی جنتی ہاتھ جنتی ہے امیر معاویہ دی کار دے نال کھڑو کہ یزید کو ٹھیک نہ کھائیں یہ سنیا دا قیدہ ہے اور یزید کتے کو دیکھ کے اسے پیو کو گال غنیمہ ہے کہ یزید گندے معاذ اللہ اسے پیو کو بھی گال دیں فرمایا نا یہ جہنمی ہے وہ جنتی ہے ایہو ساریاں قیدیاں کی دامن موجود ہے ایہو سارے بزرگاں دا قیدہ فرمایا امیر معاویہ جنتی ہے یزید جہنمی ہے اس وجہ کل کے جدید اپنی جھاتے گندے اور اے اپنی جھاتے چنگے اس دی شان کو لکھاں سلام
اور اس پلید دا نا ہی نہ گھنو اس وجہ کول کے جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے، یہ ہے سارے مسلمانہ دا عقیدہ۔ اور اس سے عقیدے تے زندگی گزرنی چاہیے، زندگی دا نہیں لمحہ دا پتہ یاد رکھا ہے۔ یہ آپس دے اندر معاملات بندہ چونک دے باندھے صحبت کھا کے دیا کچھ نہیں لبا تو نہ دا تذکرہ چڑھا یہاں تھی گیا تے یوں تھی گیا تے این تھی گیا تے این تھی گیا۔ خدا دے بندے ہو یہ ساری کتاباں پڑھ کے دے، بلکہ جڑے دھڑے دے جانے ہوں اپنی کتاباں پڑھ کے دیکھو، کم از کم ہر مسلک دی کتابی یہ گالیں لکھیں ہوئی ہیں۔ اس وجہ پر فرمایا سنیو ایو اپنا عقیدہ رکھا ہے ساری زندگی، اور موت دا ٹائم آوے تو انہاں دی محبت ہی چاہے۔ قیامت دے ڈاڑے سادہ عقیدہ ہے، سارے عمال کیا ہے قیامت۔ فرمایا کہ لا تقرب الصلاۃ دی تفسیر دے اندر ہے، فرمایا نیندر تو گھلاوت دے آندے میں تو دھیان کر ذرا منہ تے پانی دا چھٹا جا مار یا نیندر ہی چلاؤ میں یہ پتہ تو لگی جو نماز دے وچ کیڑی چیز ادا کھڑا کریں نہ کیا کھڑا پڑھ دے۔ تو ساڑیاں نمازاں کیا ان کھڑے تو تونے گئے ملتان کھڑے گئے کتھائیں کھڑے گئے کتھائیں کھڑے، عمال تو سادے ہن اے، لیکن ساکو ناز حضور دی غلامی تے دی آل صحاب دی غلامی تے۔ تو اور قیامت دے دیہاڑے جائیں دے بوئے تی ویسو سرخرو تھی کیا سو، کیونکہ رائی دے دانے دے برابر بھی کہیں ہستی دا بوسا دے اندر نہیں ہے۔ یہ دیہاڑے خدا نہ کرے یا شکائیں اہل سنت اسا سنی حنفی بریلوی ہیں، خدا موت چلے ہوئی زندگی نالو موت چنگی ہے جو انہوں ہستیاں دے رائی دے کروڑ میں حصے دے برابر بھی کوئی اگر کھوٹا وے نہیں۔ اللہ دی قسم نبی پاک دے ہر غلام دی عزت کو لکھاں سلامین، انہاں دیاں زندگیاں حضور دا چہرہ دے دے گزر گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھوڑا احد پہاڑ اتنا سونا خرچ کرنا ہک پاسے تے میرے سجنہ دی ہکا جو دی بکدہ ثواب ہک پاسے، جن دیاں اے شان ہوئے انہاں دی عزت کو کل بھی سلام اجوی سلامیں۔ اللہ ساکو آخری دم تک ایمان نصیب فرماوے، ایمان دی حالتی صدہ بھی سال تھیوے اور برود قیامت حضور دی شفاعت کبرا دا حقدار بناوے۔ رات دے لمحے بہن گزر گئے، اللہ پاک سید دا صدقہ محفل قبول چا فرماوے اور حاجی صاحب کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ وما علیہ الا اللہ۔